کیا خدا کی تلاش میں ہو اے درویش مجذوب؟ کیا خیال ہے کہیں دور پہاڑوں پر چلیں وہ وہاں ہوگا، یا پھر کسی ویرانے میں چلیں جہاں چاروں طرف خاموشی ہو، کوئی انسان آس پاس نہ ہو، وہ وہاں ہوگا۔ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے کوئی تعلق، اور کوئی دنیا میں ہی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں جہاں بس وہ ہو اور میں ہوں، مگر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی اس دنیا میں جہاں اس نے مجھے بھیجا کیا کسی خاص پہاڑ یا جنگل یا غار میں ہوگا؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو میں اسے کہاں تلاش کر رہی ہوں؟ کیا وہ میرے اندر موجود نہیں؟ تو جو اندر موجود ہے میں اسے باہر تلاش کر رہی ہوں، تو کیا وہ ملے گا؟ وہ تو معلوم ہوا میری ہستی کے اندر ہی موجود ہے، اور باہر تو اس نے فقط میرے جینے کا سامان کر رکھا ہے، تو پھر میں اسے کیسے تلاش کروں؟ بتاؤ نا درویش مجذوب کہ میں اسے اپنے اندر کیسے تلاش کروں؟ تو یہ کون سا مشکل کام ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا؟ پہچان ایک ہی ہے، اسی میں تمہیں اپنا آپ بھی مل جائے گا اور رب کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ تم نے کبھی اپنے رب کی صفات پہ غور کیا؟ 99 تو قرآن کے شروع میں ہی بتائی جاتی ہیں۔ وہ جسے تم اسماء الحسنی کہتی ہو، اللہ کے نام، وہ پیارے نام، سب اچھے نام، ایک نام اس کا رحمان ہے، یعنی مہربان۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنا مہربان ہے تم پہ، تم اس کی بندی ہو نا۔ اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس آزمائش کے ساتھ، ایک محدود دائرے میں، ایک مقرر وقت کے ساتھ، کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ کتنا مہربان ہو۔ تمہارا دائرہ، تمہارا امتحان اور تمہارا اختیار اسی دائرے میں ہے جہاں تم رہ رہی ہو، کہ تم نے کس طرح لوگوں میں وقت گزارا۔ اگر تم میں بھی یہ صفت موجود ہے کہ تم لوگوں پر مہربان ہو، تو رب کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ وہ تو اپنی صفت کے ساتھ تم میں موجود ہے۔ وہ رب تمہارا جو غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے، انسان کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو درویش، کیا تم کبھی کسی کی غلطی معاف کرتی ہو؟ تمہاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس عورت کو بھی معاف کیا جو ان پہ کوڑا پھینکتی تھی، جو ان کے راستے پہ گندگی پھیلاتی تھی۔ انہوں نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ان پہ طائف میں پتھر برسائے۔ تو درویش مجذوب، کیا تمہاری ایگو تمہیں اتنی اجازت دیتی ہے کہ کوئی تمہیں صرف برا بولے اور تم آگے سے خاموش ہو جاؤ؟ کیا معاف کرو گی، صبر کرو گی؟ اگر تم میں خدا کی مخلوق کو معاف کرنے کا جذبہ ہے تو پھر خدا کو باہر کہاں ڈھونڈتے ہو؟ وہ اپنی اس صفت کے ساتھ تم میں موجود ہے۔ اپنے خدا کی صفات کو پہچانو، ان کو جان لو، پھر اپنی ذات میں، انسانیت کے دائرے میں، بندگی کے دائرے میں، بندہ بن کر رہنے کے دائرے میں، ان صفات میں سے جو انسان کی صفات ہو سکتی ہیں ان کو خود میں پیدا کرنے کی جسارت کرو، جد و جہد کرو، خدا مل جائے گا۔ تم ویرانوں میں جانا چاہتی ہو، ترک دنیا سے خدا ملتا ہے کیا پگلی؟ دنیا میں رہ کر دنیا والوں سے برتنا پڑتا ہے، دنیا خدا کے اصول پہ برت کے امتحان دینا پڑتا ہے۔ یہ آزمائش دنیا سے باہر نہیں، ورنہ تمہیں خدا دنیا میں نہ بھیجتا اپنی پہچان کے واسطے۔ اپنے خدا کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو، وہ دل کی سادگی میں ملتا ہے، وہ اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے رب کو آزماتا نہیں۔ یہ رب کو آزمانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اصولوں میں، اس کے صفات، اس کے قانون کے اگر خلاف چلا جائے
اور اس پر پھر ڈٹ جائے۔ تو اے پاگل انسان، تو کیا ضد لگائے گا اپنے رب کے ساتھ، جس نے تجھے بنایا، جو تجھے مٹانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے قانون پر اپنا قانون بنائے گا، وہ تمہیں تھکا دے گا، ادھموا کر دے گا۔ اپنی اوقات سے زیادہ بھار اپنے کندھوں پر ڈالنے والا بڑا نادان ہوتا ہے۔ دنیا کو ترک کر کے اس کو ڈھونڈو گے تو ایسی تلاش میں کیا پاؤ گے جب آزمائش دینے کو ہی کچھ نہیں، جب درجہ ہی نہیں بڑھنا، ایک ہی جگہ پر موجود رہو گے، خالی اللہ 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 تو وہ بھی نہیں کرتے جو اس کے ہاں فرشتے ہیں۔ وہ سب کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے ذمے رب نے لگایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، زبانی ذکر وہ نہیں مانتا۔ 1000 بار یا رحمان کہنے سے صرف ایک بار کسی بھی شکل میں کسی انسان پر مہربانی کر دینا وہ قبول ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے۔ اس تسبیح سے مراد اس کی یاد، اس کی یاد سے مراد اس کی عبادت۔ یہ سورج، چاند، ستارے، کائنات ساری، یہ سارے چرند پرند، تو کیا تم نے کبھی کسی پرندے کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی؟ سورج کس طرح تسبیح کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ وہ اس عمل میں ہے جس عمل میں اس کو لگایا گیا ہے۔ تمہیں کس کام پہ لگایا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ کبھی سوچا تم نے درویش مجذوب کس کام پہ لگایا تھا؟ کہ نیکی کی راہ چلنا، برائی چھوڑنا، نفس کی پیچھے نہ لگنا، نفس کے پیچھے نہ لگنا، شیطان سے بچنا۔ کیا تم عمل کر رہی ہو؟ تمہیں تو دنیا بھا گئی، اس کی رونقوں میں دل لگ گیا۔ روز آنکھوں کے سامنے قافلے کے قافلے اسی دنیا سے واپس جا رہے ہیں، مگر دل ہے تیرا کہ پسیجتا ہی نہیں، یعنی رچتا ہی نہیں دنیا سے۔ دھیان اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ پتہ نہیں کب ٹکٹ کٹ جائے واپسی کی۔ تو باہر خدا کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ اگر تم میں خدا کی صفت کی جھلک نہیں تو تیرے اندر بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا ہے۔ جا تلاش کر لے رب کو، اگر ایسے ملتا ہے تو خود کو دیکھ لے، تو خود کو دیکھ لے۔ ارے خدا کی صفات کو نہیں پہچان سکتی تو کم از کم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھ لے، ان کی صفات دیکھ لے۔ ان کو تو رب کی خبر مل گئی غار حرا میں، اب وہیں رہ لیتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، سکون ہی سکون تھا۔ مگر نہیں، تم کہتے ہو نا کہ اللہ اللہ کرتے رہنے سے ہی سکون مل جائے گا، مگر نہیں، بھیج دیا ان کو دنیا والوں کی طرف کہ جائیے اب جو علم آپ کو ملا اسے دنیا والوں کو آگاہ کیجیے۔ یاد رکھنا کہ جب خدا سے قربت ملتی ہے تو دنیا سے اتنا ہی قریب رہنا پڑتا ہے۔ آزمائش پیر پیر پہ موجود ہوتی ہے۔ تم رب کی مخلوق کو چھوڑ کر رب کو تلاش نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکتے، حقیقت ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کی، اپنے رسول کی کوئی فقط ایک صفت اپنا لو، تمہارا یہ رب کی پہچان کا سفر جاری ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صفت وہ شیشہ ہے جو تمہیں حقیقت دکھاتا ہے، اور باہر جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں تم خود کو ہی لے کر پھرتے رہتے ہو، تم خود ہی خود کے ساتھ ہو۔ تو سفر اپنے اندر کرو، باہر کوئی معنی نہیں رکھتا یہ حق کا سفر، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔